ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کا کہ ملک میں سیاسی حالات کیسے ہیں. تو پی ڈی ایم کا ایک اور سربراہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا اور امکان یہ ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا یا نہیں. یہ ہم اکثر و بیشتر یہی کہتے رہتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا, آج فیصلہ ہو جائے گا. بالکل جی, کہ لانگ مارچ ہوگا یا پھر استعفے دیے جائیں گے, یا پہلے استعفے دیے جائیں گے یا پہلے لانگ مارچ ہوگا. لیکن استعفوں کے معاملے پر ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ایک بار پھر دو رائے سامنے آ رہی ہیں, اور کچھ رہنما استعفوں کی بالکل مخالفت, جبکہ کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب وقت پر استعفے دینے چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر استعفے دیے تو حکومت اہم بل پاس کرا دے گی. اب پی ڈی ایم اسٹینڈنگ اجلاس میں لانگ مارچ کے آخر میں بھی کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا ہے, جس پر ایک لیگی رہنما نے کہا ہے کہ استعفوں کی بجائے اسمبلی کا مستقل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا, ویسے یہ تو ہم 2 سال سے بات کر رہے ہیں آلموسٹ کہ جی اب ہے لانگ مارچ, اب ہوگا, اب استعفے اب دیں گے جی, تو اب وہ معاملات تھوڑا آپ کو نہیں پڑا, تھوڑا ٹھنڈ پڑ گئی معاملے میں؟ بالکل جی, معاملات میں پہلے گرم جوشی دکھائی دیتی ہے, پھر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, کیونکہ ساری جماعتیں آپس میں متحد اور متفق نہیں ہیں, اپنی اپنی ان کی سیاستیں ہیں. پھر الیکشن بھی قریب ہیں, الیکشن کے موقع پر اگر متحد ہو جائیں گے تو پھر لوگوں پر, عوام پر کیا اثرات جائیں گے. تو قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے بحرانوں سے نکالنے کا رستہ نیا انتخاب ہے, الیکشنز کی وہ بات کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے. مشترکہ اپوزیشن شہباز شریف کی قیادت میں پارلیمان میں متحد ہے. کوئی اس وقت پی ڈی ایم کا وجود نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن جوائنٹ مشترکہ جو اپوزیشن ہے وہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پارلیمان میں اکٹھی ہے. ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہیں, ہم جب پاکستان کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہوں گے, سیاست کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہوں گے. اور اسی والے سے کیونکہ آج ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, جس میں یہ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ استعفے دیں یا پہلے لانگ مارچ کرے. عظمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ عظمہ آپ کا, اپنے باخبر سویرہ کو وقت دیا. سب سے پہلے تو عظمہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ استعفوں کے حوالے سے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 رائے پائی جا رہی ہیں, کیا واضح موقف سامنے آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے استعفوں کو لے کے؟ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا. مسلم لیگ نون کے اندر ہر ایک ٹاپک کے اوپر ہر طرح سے بحث ہوتی ہے اور مختلف رائے اس کے اوپر بالکل سامنے آیا کرتی ہیں, لیکن پھر جب پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کر لے پھر پوری جماعت جو ہے وہ اس کے ساتھ یک زبان کھڑی ہوتی ہے اور اسی فیصلے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. استعفے کے حوالے سے ہماری لائن بڑی کلیئر ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مل کے استعفیٰ دیتی تاکہ ایک جو ہے وہ نئے الیکشن کے لیے ایک ماحول تیار ہوتا. لیکن 1-2 پارٹیوں کے استعفیٰ دینے سے یہ رائے موجود ہے کہ وہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا, اور مسلم لیگ نون جیسی بڑی پارٹی یا جے یو ایف جیسی پارٹی جو ہے اس کو الیکشن پروسیس سے اس معاملے میں اس طرح سے باہر جو ہے وہ کر دیا جائے اور حکومت اندر آتی پھرے اور جو ہے وہ ان کو ایک واک اوور دیا جائے, تو اس کے اوپر یقیناً 2 آراء موجود ہیں, اور اس کے اوپر کل پی ڈی ایم کے اندر انشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ضرور بیان کرے گی. عظمہ, لانگ مارچ کا ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ آج ہونا ہے, کل ہونا ہے, پرسوں ہونا ہے, ترسوں ہونا ہے. اب کوئی امکانات ہیں, آج کوئی فیصلہ اس سے متعلق ہو جائے گا, تاریخ سے متعلق؟ جی, لانگ مارچ یقیناً ہمارا ایک آخری جو ہے وہ کارڈ ہے جس کو ہمیشہ ہم نے کہا کہ ہمیں کھیلنا ہے, اور لانگ مارچ ہونا ہے. اس کے اوپر کل بحث ہوگی جب پی ڈی ایم کے اندر جب تمام رہنما بیٹھیں گے تو متفقہ فیصلہ ہوگا. پی ایم ایل این ایک پارٹ ضرور ہے پی ڈی ایم کا, لیکن پی ڈی ایم کے اندر متفقہ فیصلے ہوتے ہیں, اور یقیناً اگر متفقہ فیصلہ ہوگا تو اس کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی پھر شاید کیا جائے. چلیں عظمہ, لوکنگ فارورڈ کہ آج کچھ خاص ایسے اعلانات سامنے آئے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے تو کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا وجود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی ایسے امکانات کہ وہ پی ڈی ایم جوائن کرے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں ان سے؟ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بارے میں یہ تو پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے. ابھی تک انہوں نے پی ڈی ایم سے کوئی رابطہ میرے نالج کے مطابق نہیں کیا, اور مولانا فضل الرحمان کو بلاول صاحب ملنے بھی آئے تھے, انہوں نے تب بھی کہا کہ میں صرف ملنے کے لیے آیا ہوں, اور وہ اپنی ایک علیحدہ اپوزیشن پارٹی کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اس حکومت کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹیز یک زبان ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہمیں فیصلہ کن جدوجہد کرنی چاہیے, اور وہ اچھا ہوتا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوتی, لیکن جو پرابلم جو ریزرویشنز تھے ہمارے اس کو ایڈریس نہیں کیا ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک, تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی بات میرے نالج میں نہیں ہے.
اور انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا اس کا فیصلہ تو پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے. اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ پی ڈی ایم کے سائے تلے جو حکومت مخالف احتجاج ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ حکومت کے خلاف ہم مکمل ایک احتجاج کا پیکج جو ہے وہ کریں گے، اور جس میں ریلیاں ہو سکتی ہیں، جس میں جو ہے جلسے ہو سکتے ہیں، جس میں جلوس ہو سکتے ہیں، جس میں مختلف تمام آپشنز جو ہیں وہ ان ہاؤس یا آؤٹ جو ہے وہ آؤٹ آف دا ہاؤس جو بھی متفقہ طور پر جو لائحہ جو ہے وہ بنائے پی ڈی ایم، اس کے اوپر جو ہے یقیناً عمل درآمد کیا جائے گا. اور پھر لانگ مارچ یا استعفے جو ہیں وہ اگر تمام متفقہ فیصلہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی بیچ میں پھر شامل ہوں گے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اسما بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. امپورٹنٹ آج کا اجلاس، سب دیکھتے ہیں کہ آج کے امپورٹنٹ اجلاس میں کون کون سے امپورٹنٹ فیصلے کیے جاتے ہیں. استعفے دینے ہیں یا آگے لانگ مارچ ہونا ہے، کب ہوگا کیونکہ ڈیٹ کا انتظار ہے. ویسے جیسے مجھے گرین لائن منصوبے کا انتظار ہے جی، دسمبر میں اس کا مطلب سارا کچھ ہوگا، وہ بھی کہاں سے اکتوبر سے ہماری سیلیبریشن میں لڈیاں ٹھنڈی پڑ گئی. ایسے ہی ہوگا. نومبر بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا مک گیا. بس دعا کریں کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہو جائے نا، کوئی یا حکومت کر دے یا پھر اپوزیشن کر دے. اللہ کرے. میں تو میں ذہن میں گرین لائن بھی آ رہی ہے. چلے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.